فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے آج NDU میں خطاب کیا. کچھ تو رحم کھائیں، آپ بولتے ہیں اور وہاں کوہرام برپا ہو جاتا ہے. ہندوستان شاید روزانہ کی بنیاد پہ اربوں روپے لگاتا ہے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے. ہندوستان کو ناکامی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ جنگ میں، مطلب اپنے نیریٹو کے چکر میں وہ یہ بات تسلیم کرتے جا رہے ہیں ہر جگہ بیٹھ کے پاکستان سے سانو بڑی مار پئی ہے. 27ویں آئینی ترمیم کو لے کے لنگر کب کوئی خبر نہیں ہے، بس لنگر کب ہے. ویوز لینے کی ایسی بیماری ہے، سچ بولنے سے لوگوں کو ڈر لگنا شروع ہو گیا. اہم مقصد جو ہوگا وہ صدر ہاؤس کی جانب، اور 27ویں آئینی ترمیم شہباز حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے. جی ناظرین، میں عدنان حیدر. آج ہم 3 سٹوریز پہ بات کریں گے. ایک، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے آج NDU میں خطاب کیا اور ان کا جواب. اچھا، ویسے وہ جب بھی بولتے ہیں ہندوستان میں کوہرام مچ جاتا ہے. میں تو فیلڈ مارشل صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کچھ تو رحم کھائیں. آپ بولتے ہیں اور وہاں کوہرام برپا ہو جاتا ہے. تو ایک طرح اس پہ ہم بات کریں گے. اور ویسے بہت ضروری تھا ان کا جواب دینا، کیونکہ ہندوستان شاید روزانہ کی بنیاد پہ اربوں روپے لگاتا ہے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے، اور اچانک سے میرے فیلڈ مارشل ایک چھوٹا سا بیان دیتے ہیں اور سارا نیریٹو ملیا میٹ ہو جاتا ہے. ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے. دوسرا ہم بات کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کو لے کے لنگر کب کوئی خبر نہیں ہے، بس لنگر کب ہے. تو وہ لنگر کب کیوں ہے؟ ویوز لینے کی ایسی بیماری ہے جس نے سچ بولنے سے لوگوں کو ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ اگر کیمرے پہ بیٹھ کے سچ بولیں گے تو ویوز نہیں آئیں گے. تو میں اس کو لنگر گپ کہتا ہوں، کیونکہ لنگر گپ سننے کے لوگوں کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو وہ لنگر گپ کا سچ سے کوئی حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو 27ویں آئینی ترمیم میں لنگر گپ کیا ہے، ذرا اس پہ ہم بات کریں گے. اسلام آباد کی سڑکوں پر اور پارلیمان کے ایوانوں میں. اور تیسری ذرا ہم بات کریں گے ملک ریاض صاحب پہ. ان کو لے کے بھی کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں، اور وہ خبریں کس حد تک درست ہیں. تو ذرا ہم شروع کرتے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے آج نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جو ہمارے شرکا تھے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے، ان سے خطاب کیا، اور جہاں آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر بات کی، اور ہندوستان کو بتایا کہ پاکستان ہندوستان سے ڈرنے والا نہیں ہے. اور وہیں جو ایک نیریٹو ہندوستان بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس نیریٹو کو بنانے کے لیے ہندوستان نے اربوں روپے لگا ڈالے. پچھلے ایک ہفتے کے اندر 10 دنوں کے اندر اربوں روپے ہندوستان نے یہ نیریٹو بنانے کے لیے لگائے. ہندوستان نے اپنے کئی مشن جو یورپ میں ہیں، امریکہ میں سفارتی مشن، ان کو خاص طور پر اس نیریٹو کو بنانے کے لیے لگایا. ہندوستان کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر جو ان کے وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. ہندوستان کی حکومت اس پہ لگی ہوئی ہے. تمام عسکری قیادت اس پہ لگی ہوئی ہے ایک نیریٹو بنانے میں کہ جو ہندوستان کو ناکامی ہوئی ہے اس پاکستان کے ساتھ جنگ میں، اس میں پاکستان اکیلا نہیں تھا بھائی. اچھا، یہ ایسے جاہل ہیں کہ یہ مان گئے، مطلب اپنے نیریٹو کے چکر میں وہ یہ بات تسلیم کرتے جا رہے ہیں ہر جگہ بیٹھ کے کہ پاکستان سے سانو بڑی مار پئی ہے، پاکستان نے ہماری کتے والی کر دی ہے، پاکستان نے ہماری ایسی تیسی پھیر دی ہے. لیکن نیریٹو یہ ہے کہ وہ اکیلا پاکستان نہیں تھا، پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرونی حمایت اسے بڑی حاصل تھی. تو ان کے ایک جنرل صاحب ہیں، ان کا میں شاید پرسوں یہ بات کر رہے تھے، لیفٹیننٹ جنرل راہل آر سنگھ، یہ ڈپٹی آرمی چیف بھی ہیں ہندوستان کے. تو لیفٹیننٹ جنرل راہل صاحب جو ہیں 3 اسٹار جنرل ہیں. میں نے ان کے بارے میں پڑھا، انہوں نے بہت عرصہ کمانڈ کی، اور پھر بہت ایجوکیٹڈ جنرل مانے جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک جگہ بات کرتے ہوئے 5 اہم پوائنٹس اٹھائے ہیں کہ کیسے پاکستان کو جو آپریشن سندور تھا اس میں پاکستان کو کامیابی کیسے ملی. اچھا، یہ اتنے سیانے ہیں، یہ سب سے سیانے جنرل صاحب ہیں، جنرل راہل صاحب. انہوں نے یہ نیریٹو بنانے کے لیے کہ آپریشن سندور ہمارا ناکام ہوا، بقول انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. تو یہ کہہ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اکیلا نہیں تھا. ہمیں پاکستان کے ساتھ جنگ میں ایکچولی 3، وہ تو 4 انہوں نے کہا کہ ٹوٹل 3 پاکستان کے ساتھ اور ملک تھے. پھر انہوں نے کہا نہیں 3 نہیں، تو ہم اس کو ایکچولی کہہ سکتے ہیں کہ 2 اور ملک تھے. تو ایکچولی یہ 3 ملکوں کے ساتھ ہندوستان کی فوج لڑ رہی تھی. ایک چائنا ہے، ایک ٹرکیہ ہے، بقول ان کے یہ وہ کہہ رہے ہیں. اس پر انہوں نے بھرپور انداز سے اس کو پورٹرے کرنے کی کوشش کی کہ کیسے پاکستان نے چائنا کی دی ہوئی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا، چائنا کا پورا سسٹم پاکستان نے ہندوستان کے خلاف استعمال کیا. ترکیہ نے بھرپور پاکستان کی ہیلپ کی، جو ڈرون ہماری طرف پاکستان نے بھیجے جو ہمیں نظر نہیں آیا، جنہوں نے ہمارا بہت نقصان کیا. اور انہوں نے کہا جو چائنا کا سیٹلائٹ تھا وہ پاکستان کو ریئل ٹائم انفارمیشن دے رہا تھا. یہ ہندوستان کی
کی ڈپٹی آرمی چیف کہہ رہے ہیں، اور یہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ہندوستان کو شکست دی. اپنے لوگوں کو یہ چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اکیلا پاکستان نہیں تھا. ایکچولی ہندوستان کی فوج 3 ملکوں سے لڑ رہی تھی، ترکیہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ. پاکستان فرنٹ فیس تھا. اس پر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جو آپریشن بنیان مرصوص تھا وہ ایکچولی ہماری اپنی فوج تھی، کوئی اور فوج نہیں تھی. پاکستان کی فوج فرنٹ پہ لڑی، وہ ایئر فورس ہو، وہ میری نیول فورس ہو، اور نیوی والوں نے ایسا ان کا مکو ٹھپا کہ وہ کیا ان کا جہاز تھا وکرانت، وہ جو ایئر کرافٹ کریئر ہے ان کا، وہ ایئر کرافٹ اٹھانے والا جہاز وہ ہلا ہی نہیں اپنے پوائنٹ سے. نیوی والوں نے ایسا اس کو باندھ کے رکھا کہ ان کو یہ سگنل پہنچ گیا کہ بھائی وکرانت صاحب آپ تھوڑا سا پیچھے بھی گئے تو تھا بجے گا میزائل اور یو ول بی نو مور. ہندوستان کی بحریہ کو اپنے ایسٹس بچانے، مجبوراً ایسٹس بچانے کے چکر میں ڈال دیا. فضائیہ نے ایسا مکو ٹھپا 6 اور 7 کی رات کو بھی کہ 5 طیارے ہندوستان مان چکا. میں تو ہندوستان کو رپورٹ کر رہا ہوں بھائی. ہندوستان یہ کہتا ہے کہ میرے 5 طیارے گرے، ہندوستان یہ مانتا ہے کہ میرے 3 رافیل گرے، 2 اور طیارے گرے. ہندوستان رپورٹ کر رہا ہے. میں مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستان کی، ہندوستان کی رپورٹنگ بتا رہا ہوں. ایئر فورس نے ایسی ان کی درگت بنائی. اب آ جائے ہماری ملٹری فورسز پہ، آرمی فورسز پہ، گراؤنڈ فورسز جو ہے ہماری. 4.5 گھنٹوں میں 10 کی صبح 4.5 گھنٹوں میں اتنے میزائل مارے. اور یہ میں نے ابھی چھوٹے میزائل مارے ہیں، بڑے میزائل ابھی میرے پاس ہیں. پاکستان کے پاس 5 طرح کی میزائل ٹیکنالوجی میں نے ابھی پہلی استعمال کی، ابھی دوسری ہے، پھر تیسری ہے، پھر چوتھی، پھر آخر پہ میرے پاس شاہین آتا ہے جو شاید چنائی سے بھی اگلی طرف جو ان کی نیول بیس ہے اس کو تباہ کر سکتا ہے وداؤٹ این انٹرسیپشن. ہندوستان کے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ پاکستانی میزائلوں کو انٹرسیپٹ کر سکے. تو ایک تو یہ واضح پیغام آرمی چیف کی جانب سے چلا گیا. تو وہ نیریٹو جو ہندوستان کی پوری فورسز کی قیادت اور ہندوستان کی سیاسی قیادت اور ہندوستان کی سفارتی قیادت مل کے بنا رہی تھی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ایک بیان نے وہ سارے نیریٹو کی ایسی کی تیسی پھیر دی. ساتھ میں ہندوستان چاہتا کیا ہے؟ ہندوستان ایک گراؤنڈ سیٹ کر رہا ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ سپتمبر کا پہلا ہفتہ اور اگست کا آخری ہفتہ پاکستان پر وہ ایک بڑا حملہ کر سکتا ہے، پاکستان کی شہری آبادیوں پر، ملٹری انسٹالیشن پر. اس پر بھی سن لیجئے، سجائیے جو بھی محفل ہندوستان والوں آپ نے سجانی ہے. آرمی چیف، میرے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے بڑے آسان لفظوں میں اس کا بھی جواب دے دیا. انہوں نے کہا ہماری آبادی کے مراکز، فوجی اڈوں، اقتصادی مراکز، بندرگاہوں کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کا گہرا، تکلیف دہ، سوچ سے برا اور زیادہ سخت جواب ہوگا. اس دفعہ کوئی رعایت نہیں ہوگی. پچھلی دفعہ بڑی رعایت کی ہے، ہم نے بہت رعایت کی ہے. ایک رسپانسبل آرمی اور رسپانسبل ملک ہونے کا ثبوت دیا ہم نے. دنیا مانتی ہے اس بات کو. اس مرتبہ ہلکی سی بھی بھول ڈالی تو چھٹی کا دودھ یاد کرائیں گے پاکستانی فوج والے پورے ہندوستان کو. تو ایسی غلطی مت کیجیے گا. یہ میری قیادت کہہ رہی ہے، پاکستان آرمی کی قیادت کہہ رہی ہے. اور جنرل راہل صاحب تو ساری کاروائی پاتی نا کہ چائنا اس میں شامل تھا. او چاچا، جو آپ کے پاس رافیل ہیں، جو مگ ہیں، جو سو ہیں، یہ کیا مدراس میں بنتے ہیں یا چنائی میں بنتے ہیں یا پٹیالہ میں بنتے ہیں یا دلی کہاں بنتے ہیں؟ رافیل فرانس بناتا ہے. تو ہم یہ کہہ دیں کہ فرانس آپ کے ساتھ مل کے لڑ رہا تھا. آپ نے S-400 روس سے لیے ہیں تو ہم یہ کہہ دیں کہ روس آپ کے ساتھ لڑ رہا تھا. دنیا بھر سے آپ جب ایکسپورٹ کرتے ہیں ڈیفنس ایکسپورٹ، اور وہ پھر جنگوں میں استعمال ہوتی ہے. ہم لیتے ہیں چائنا سے، آپ نے 80% کہہ دیا، وہ 50-55% ہوگا ایکچوئل فگر. تسی ہمیں 80 کہندے رہو، تہاڈی مرضی. آپ کو تو آپ کی اتنی تھکی ہوئی ریسرچ ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں جو JF-17 بناتا اور اڑاتا ہوں اور آپ کے ابھینندن کے جہازوں کو گراتا ہوں، اس کے اندر انجن کہاں کا استعمال ہوا ہے. یہ ذرا ریسرچ کر لیجیے گا. اور چیٹ GPT کا AI کا زمانہ ہے. تسی تو کہتے ہو نا IT کنٹری ہے ہمارا، تو IT کنٹری والوں یہ چیک کر لو نا کہ پاکستان جو جہاز بناتا ہے اور جو جہاز اڑا کے آپ کی ایسی تیسی کرتا ہے اور آپ کے رافیلوں کو کپ کپی تاری ہوتی ہے، وہ جو جہاز پاکستان میں بنتا ہے اس کا انجن کہاں سے آتا ہے؟ وہ چائنا سے نہیں آتا بائی دا وے.
یہ ریسرچ آپ خود کر لیجیے گا کہاں سے آتا ہے, کیوں آپ اتنی بڑی آرمی ہے, اتنی بڑی ریسرچ انالیسس ونگ ہے آپ کا. تو ایک تو ذرا یہ دیکھ لیجیے گا, جیسے آپ مختلف ملکوں سے اسلحہ خریدتے ہیں, ہم بھی خریدتے ہیں, اور جہاں سے اسلحہ لیا جاتا ہے وہ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ مل کے آپ کے ساتھ, میرے پاس تو امریکن F-16 بھی ہے, امریکن اکوپمنٹ بھی میرے پاس ہے, تو یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو کے ہندوستان کے ساتھ لڑ رہا تھا, تو ہندوستان کی اپنی جو ڈیفینس اکوپمنٹ تھے وہ سارا کا سارا باہر کا تھا بھائی. تو جن جن ملکوں کا تھا, تو کیا ہم پاکستان یہ کہنا شروع کر دے؟ پر ایسا نہیں کہے گا پاکستان ایک رسپانسبل کنٹری ہے. تو اب آتے ہیں ذرا لنگر کپ کی جانب. اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جہاں بے تحاشا لنگر کپ چلتی ہے, بے تحاشا, جو دل کرتا ہے بندہ بول دیا جاتا ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو آئے گی اس کا اہم مقصد جو ہوگا وہ صدر ہاؤس کی جانب ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا. اچھا, نہ ایسی کوئی خبر ہے, لنگر کپ ہے. لنگر کپ یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں صدارتی عہدے کو لے کے یا صدارتی منصب کو لے کے کئی تبدیلیاں کی جائیں گی, اور 27ویں آئینی ترمیم شہباز حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے. یہ ایک لنگر گپ ہے. میں بہت جھوٹ پر لنگر گپ نہیں چلا سکتا. ہاں یہ ضرور بتاؤں گا کہ 27ویں آئینی ترمیم سن 2025 میں ہوگی, اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پولیٹیکل سٹرکچر بہت حد تک تبدیل ہو جائے گا, اور اس میں سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ صرف شہباز شریف یا آصف زرداری کے لیے نہیں ہوگا. 27ویں آئینی ترمیم کے جو کنسیکوینسز ہوں گے, نتائج ہوں گے, وہ اس ملک کے تمام سیاسی طبقوں کو بھگتنا پڑیں گے. شاید وہ نتائج 26 میں آئیں, شاید وہ نتائج 27 میں آئیں, لیکن شہباز حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے 27ویں آئینی ترمیم کو مکمل کرنے کے. اب آتے ہیں ملک ریاض صاحب. ملک ریاض صاحب جو ریئل اسٹیٹ کے آئیکون یا ٹائیکون کہہ لیں ان کو, اور ان کا جو بہت کلوز تعلق ہے وہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہے. انہوں نے پچھلے شاید 4 حکومتوں میں بھرپور ایک بڑا کردار ادا کیا ہے. اس حکومت میں ان کے پاس ان کو کہا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کی اہلیہ کو جو کچھ تحفے تحائف فرح گوگی کے ذریعے دیے گئے تھے, تو ان کے ثبوت آپ دے دیں, جس پر ملک ریاض صاحب نے وہ ثبوت دینے سے انکار کیا. کچھ اور بھی اس میں گفتگو شامل تھی. تو گزشتہ 2 سالوں میں مسلسل یہ کوشش کی جاتی رہی کہ ملک ریاض صاحب اپنی چیزیں سیٹل کر لیں. پہلے تو ملک ریاض صاحب بڑے غصے میں رہے, انہوں نے کہا جی میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا. تو ملک ریاض صاحب نے اپنے آپ کو, اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے راؤنڈت بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, کہ جی میں یہ آپ کی شرطوں, آپ کی شرائط کو میں مان نہیں سکتا. تو اب نتیجہ یہ ہے کہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے, ابھی کوئی صلح نہیں ہوئی, کوئی ان کی معافی نامہ, ان کو کوئی معافی کسی طرح کی نہیں دی گئی. بات چیت ضرور چل رہی ہے, اور بات چیت بہت سارے فرنٹس پر چل رہی ہے. خاص طور پہ ملک ریاض والے معاملے پہ یہ ضرور ہے کہ کچھ شرائط پر جو کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب نے مان لی ہیں, ان شرائط کو مان لینے کے بعد ملک ریاض صاحب کو ایک بہت بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے. ابھی تک ہوا کچھ نہیں ہے, یہ سب مستقبل کی پیشین گوئیاں. لیکن جو عوامل ہیں جو آج کل ڈیولپ ہو رہے ہیں مختلف فرنٹس پہ, جس میں دبئی کے اندر بہت اہم جو میٹنگز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور ایک یورپی ملک کے اندر میٹنگز ہوئی ہیں تاکہ معاملات کو سیٹل کیا جا سکے. شرائط ساری کی ساری ملک ریاض صاحب نے ماننی ہے, ان کی کوئی بات نہیں مانی جانی کہ وہ بھی کہیں گے میری ایک مان لو. وہ اس قابل نہیں ہے, نہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ان کی کوئی بات مانی جا سکے. ساریاں گلاں ملک ریاض صاحب نے مننی ہیں, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دبئی میں جو شروع کیا تھا ملک ریاض صاحب نے اپنا ایک پروجیکٹ, یہ مت سوچ کے کسی ہوں تو میں تھے آ گیا میں نے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, وہاں پر بہت مشکلات شروع ہو چکی ہیں ملک ریاض صاحب کے لیے. اگر ان شرائط کو نہیں مانیں گے تو وہاں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو مجبوری بن گئی ہے ملک ریاض کی ان تمام شرائط کو ماننا جو پچھلے کئی مہینوں سے وہ نہیں مان رہے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات کس طرف جائیں گے. ابھی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, ان کے لیے ہوئی نہیں ہے بہتر. ہم تو چاہتے ہیں بہتر ہو جائیں کیونکہ بہت بڑے بزنس مین اور پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو لیڈ کرتے ہیں. آج کی خبریں بس یہیں تک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.